اب زمانے میں تو مسلمان سنت پر اتباع کرنے بھی لگے تو مسلمان کو کہتا یہ کیا کر لیا؟ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح، اتنی بڑی محرومی ہے. مسلمان سے کہتا ہے. اور میں تو یہاں تک سوچ رہا ہوں کہ کوئی غیر نہیں کہے گا یہ کیا کر لیا، مسلمان دیکھے گا یہ کیا کر لیا. اتباع سنت، مسلمان دیکھے گا یہ کیا کر لیا. حالانکہ مسلمان کو چاہیے تھا کہ مسلمان کو سنت یاد دلاتا، مسلمان کو سنت یاد دلاتا. صحابہ کرام اتنا اتباع سنت پر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کے یہاں کھانے پر آ گئے. کھانے ہوتا ہے تو بیٹے نے کھانے کے روک لیا، انہوں نے کھانا کھا لیا. فرمایا کہ کیا ہے کھانے میں؟ کھانا ہے. حضرت نے ایک لقمہ لیا اور ہاتھ روک لیا. نہیں کھا رہے، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے دسترخوان پر 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ جب آپ کے دسترخوان میں 2 کھانے آتے تو آپ ایک استعمال کرتے دوسرا صفا کر دیتے. جرمن ایکٹر میں 2 کھانے کہاں ہیں؟ دیکھیے تو ایک ہی تو کھانا ہے. فرمایا کہ اے ابن عمر، تم نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل کھانا ہے. 2 کھانے جمع ہیں، عمر نہیں کھائے گا. عمر نے عرض کیا آج کھا لیجیے، آج کے بعد میرے زبان پر گھی اور گوشت کا جمع نہیں ہوں گے. حضرت نے فرمایا جب جمع نہیں ہوں گے تب کھا لیں گے، آج نہیں کھائیں گے. جواب کیا دیا اس کے نہ کھانے کی وجہ کیا بتائیں؟ نہ کھانے کی وجہ یہ بتائی کہ مجھ سے پہلے میرے 2 ساتھی گئے ہیں ایک راستے پر، اگر میں چلا ان کے راستے پر تو ان تک پہنچ سکوں گا، اور اگر میں نے اپنی خواہش کو پورا کر کے ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو میں قیامت ان تک نہیں پہنچ سکوں گا. ان سے ملنے کے لیے ان کے راستے پر چلنا میرے لیے ضروری ہے. اتنا زیادہ اتباع سنت تھا صحابہ میں کہ اتباع سنت سے ہی دین محفوظ رہتا ہے اور دین پچھلے والوں تک پہنچتا ہے. ورنہ میرے دوستوں عزیزوں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں کے طریقوں کا داعی ہے. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں کے طریقوں کا داعی ہے، اور جو آدمی غیروں کے طریقوں کا داعی ہوگا اللہ اس کو مٹا دیں گے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو آدمی خود اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں کے طریقوں کا داعی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا ہر عمل خدا کا خود دعوت ہے. منکرات معروفات پھیلتے ہیں، مسلمان کے عمل سے پھیلتے ہیں. مسلمان کا عمل اصل ہے. اگر اس کا عمل معروفات کا ہے تو اس سے معروفات کا ماحول بنے گا، اس کا عمل منکرات کا ہے تو اس سے منکر کا ماحول بنے گا. مسلمان کا ہر عمل خود دعوت ہے. جو آج اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں کے طریقوں کا داعی ہے. انہوں نے کیا کہہ رہا ہے، جو مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں کے طریقوں کو زندہ کرنے والا ہے. اس لیے سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا جہاد وہ اتباع سنت ہے. لوگ ملامت کرتے ہیں، نہیں کیا کیا، بعض کون ہوں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے سنت ہے، مگر اس سنت کے یہاں موقع نہیں تھا، اس سنت کے یہاں موقع نہیں تھا. موقع سے سنت پر عمل کرنا نفاق نہیں تو کیا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، سنت پر عمل موقع محل کے اعتبار سے کرنا نفاق نہیں تو کیا ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق بہروپیوں کو کہا جاتا تھا.
آپ بیروپیہ جانتے ہیں؟ جانتے ہو بیروپیہ؟ ہاں بیروپیہ، یہاں اس روپ میں، وہاں اس روپ میں، یہاں اس روپ میں، وہاں اس روپ میں، آج دوستوں میں جا رہے ہیں تو اس روپ میں، آج بچی میں جا رہے ہیں تو اس روپ میں، وہاں شادی میں جا رہے ہیں تو اس روپ میں، مدرسے میں جا رہے ہیں تو اس روپ میں. جہاں یہ بیروپیہ ہے. سنت پر نہیں ہے، جو یہ موقع سنت عمل کا نہیں ہے، سمجھے بیروپیہ ہے. کیونکہ منافقین کا معمول تھا یہ کہ وہ جہاں ہوتے تھے وہاں والوں کی چاہت کے مطابق ہوتے تھے. ادھر جائیں تو ان کی طرح، ادھر آئیں تو ان کی طرح. تو بیروپیہ میں نفاق میں کوئی فرق ہوا؟ اور یاد رکھنا یہ بات، کسی ماحول میں سنت پر اس لیے عمل نہ کرنا کہ لوگ ہنسیں گے، خدا کی قسم جو کسی سنت پر ہنس رہا ہے وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنس رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ پر ہنسنے والوں کے لیے کافی ہیں. ہم آپ پر ہنسنے والوں کے لیے، آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین. جی ہاں، چند وہ مشرکین جو آپ پر ہنسا کرتے تھے اور آپ کا مذاق کیا کرتے تھے، 6-7 کے قریب تھے. آپ نے جبرائیل نے کہا، جبرائیل یہ میرا مذاق بناتے ہیں اور میری تکلیف کرتے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں. یہ جبرائیل کو آپ نے بتایا. جبرائیل نے کہا کہ جس وقت وہ لوگ ہوں سامنے مجھے یہ بتا دینا کون کون ہے، میں دیکھوں گا. سوچے اسے سنو غور سے، توجہ سے بات. سنت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نبی کے طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوت ہے، سنو اس کو. جبرائیل نے کہا کہ جب وہ لوگ سامنے ہوں مجھے بتا دینا کون کون ہے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ چاروں کھڑے ہوئے تھے، 4-6 تھے. آپ نے ہمارے دیکھو ایک تو یہ ہے. جبرائیل نے انگلی سے اشارہ کیا. ہاں میں جبرائیل، میں نے تمہیں دکھلایا تھا کہ یہ ہے سب سے زیادہ پریشان کرنے والا. تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں. تم نے کچھ جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں. ماں پال تو صحیح. جی میں نے کیا کہ نہیں، میں نے کام کر دیا. آگے بڑھے، ایک اور نظر آیا، فرمایا جبرائیل ایک یہ ہے. جب نے اشارہ کیا، اور میں جبرائیل لیکن تمہیں دکھا رہا یہ ہے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. سنو تو صحیح، تم کچھ کر ہی نہیں رہے، میں تمہیں دکھا رہا یہ ہے. آج کیا کہ نہیں، میں نے کام کر دیا. آگے بڑھے، ایک اور نظر آیا. جبرائیل دیکھو ایک یہ ہے، اور اشارہ کیا جبرائیل نے انگلی سے. اور فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں. آج کیا نہیں، کام ہو گیا، آگے چلنا. میں نے اس کو کام کر دیا. آگے بڑھے، ایک اور نظر آیا. جبرائیل ایک یہ ہے، جب نے اشارہ کیا آپ نے فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں. سب کا کام کر دیا. اللہ ایک کی طرف یہ اشارہ کیا، اس کے سر میں تھوڑا نکلا جس سے وہ ختم ہو گیا. دوسری طرف اشارہ کیا، اس کی آنکھوں میں ایسے کانٹے جو ہے. اپنے بچے سے کہتا تھا بیٹو میری آنکھوں میں سے کانٹے نکالو. وہ کہتے تھے ابا جی آپ کی آنکھوں میں کوئی کانٹا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کسی میں چیخ سے اندھا ہو گیا اور مر گیا. پیچھے کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے پیٹ کی طرف. روایت میں ہے کہ اس کے پیٹ میں دودھ پانی اتنا بنا کہ اس مشرک کے منہ سے پخانہ نکلنے لگا. اسی میں ختم ہو گیا. ایک اچھا خاصا جا کے بیٹھا ایک تیر تراشنے والے کے پاس. وہ تیر تراش رہا تھا، انہوں نے یہ تیر اٹھا کر رکھا تو وہ تیر اس کے جواب سے لگ گیا.
اس تیر کے لگنے سے وہ مر گیا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ سنت کا مذاق اڑانے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی اس سنجے کی لائن کی سنت کا بھی وہ درجہ ہے کہ خدا نہ کرے اس کو ہلکا سمجھا تو پورے دین سے محرومی کا اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی سنت کو ہلکا نہ سمجھنا، کسی سنت کا کبھی انکار نہ کرنا، اس لیے کہ اتباع سنت یہ دین کا حسن ہے، یہ دین کا کمال ہے، دین کا کمال ہے اتباع سنت، یہ دین کا حسن، دین کا کمال۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مدد اللہ کی آپ کے ساتھ ہے، کیسی مدد اللہ کی آپ کے ساتھ ہے۔ سنو، آپ نے زینب کیا شہد دیا، ازواج مطہرات کہ گھروں میں آپ جائے گا، اثر کے بعد شاید آگے اکثر وہ خیال ہوا کہ بھئی کیا بات ہے، آج زینب کے یہاں بہت دیر لگ گئی اور آپ آئی کیوں تک ہمارے گھر میں؟ ازواج مطہرات آپ کی بیویاں، آپ اسے سب کو کریں۔ حضرت عائشہ حفصہ نے لگائے کہ وہی ذرا خبر لو کیا بات ہے، اسی دیر کی لگی زینب کے یہاں، دیر اس میں لگی گئی، زینب نے آپ کے لیے شہد کا شربت تیار کیا، پانی کے اندر شہد ملا کر آپ کو پلایا، اس میں آپ کو اور یہ جانے میں کافی ہوئی۔ اب بیویوں نے چاہا کہ آئندہ آپ شہد نہ پیئیں۔ سنو عزیز قصہ ہے، آپ کی محبت میں ہمارا جلدی آئے اس کے یہاں شہد پینے میں دیر لگتی ہے، انہوں نے تو آپ سے محبت میں آپ کو شہد سے روکا، اور ہم غیر کی محبت میں آپ کی سنتوں کو روک رہے ہیں۔ سوچو، اس بات کو ذہن میں رکھنا، میں آگے عرض کروں گا اس بات کو۔ اللہ کے مطہرات نے تو آپ کی محبت میں آپ کو شہد سے روکا، اور ہم غیروں کی محبت میں اور غیروں کے تعلق کی وجہ سے آپ کی سنتوں سے روک رہے ہیں۔ سنو کیا ہوا۔ حضرت عائشہ حفصہ نے بیویوں سے کہا، سب سے کہ دیکھو جس کے بعد بھی آپ تشریف لائیں وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ جب دیکھیں گے سب بیویاں اس طرح کہہ رہی ہیں تو آپ شہد پینا چھوڑ دیں گے۔ سنو غور سے توجہ کے بعد، آپ گئے اس کے بعد آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ہمیں تو کوئی بدبو کی ساتھ نہیں آیا، بو آ رہی ہے کہ ہاں وہ شاید ایسا ہوا ہوگا کہ وہ مکھی نے وہاں سے رس لکھا ہوگا اور اس کے بون میں اس کا رس کا اثر آ گیا ہوگا اور اس کا اثر شہد میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں شہد نے شہد کیا تھا، اس کی بو آ رہی ہوگی۔ روایت میں ہے کہ جب سر بھی نے اس طرح کہا تو آپ نے قسم کھا دی کہ میں اب شہد کبھی نہیں پیوں گا۔ سنو غور سے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے تنبیہ کی آپ کو، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو سب مل کر، شہد کا پینا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی لازم نہیں، نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں، پینے پر کوئی گناہ نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں، نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک کبھی چیزیں پی نہ پی، اور تمہارے کو شہد پیش کیا گیا، تمہارے کہ نہیں شہد نہ ملاؤ، صرف پانی، اللہ کی بڑی نعمت ہے، پانی پلا دو۔ ایک چیز کیا ہے، اس شہد کے پینے کے خلاف اللہ کے مطہرات نے جو کوشش کی وہ بھی آپ سے محبت کی وجہ سے کہ ہمارا جلدی آنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تمہاری دو بیویاں عائشہ اور حفصہ جنہوں نے تمہیں شہد سے روکنے کے لیے یہ کوشش کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے خلاف کوشش کریں، آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو اللہ آپ کے مددگار
اللہ آپ کے مددگار، جبریل آپ کے مددگار، سارے ایمان والے سب آپ کے مددگار، اور اس کے بعد تمام فرشتے آپ کی مدد کے لیے. اللہ ان اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. 4 قسم کی مددیں اللہ فرما رہے ہیں. اللہ خود آپ کے ساتھ. اگر یہ آپ کو شہر سے روکیں تو اسے تو صحیح غور تو کرو نہیں کیا کہہ رہا. یہ آپ کو شہر سے روکیں تو اللہ آپ کے ساتھ، جبریل آپ کے ساتھ، امام علی آپ کے ساتھ، سارے فرشتے آپ کے ساتھ. اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس دعوت اللہ کی محنت کے مقابل آ جائے تو اس کے خلاف کیسی مدد ہوگی؟ سوچو. ایک ندی کے شہد پینے کے خلاف اگر کوئی کوشش کرے تو ندی کے ساتھ اتنے اللہ کی مددیں. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کسی کا بھی خیال یہ ہو کہ اللہ کے نبی کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی کا پھندا ڈالے، اپنا سر سے پھنسا کر گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی مدد کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو خیال ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت میں رسی میں کا پھندا لٹکائے، اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی رنجش اور یہ پریشانی ختم ہو جائے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے. میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے کہ اگر نبی کی ایک شہد پینے کی، ایک نبی کے شہد پینے کی ضرورت یا عادت یا چاہت کے خلاف کوئی کوشش کرے تو اس کوشش کے خلاف اللہ کی اتنی مدد ہے. تو جو نبی کی بعثت کا مقصد دعوت کی اللہ، اگر کوئی اس کے مقابل آئے تو اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سنت میں وہ رعب رکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے جس رعب سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے. اسے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلی سنت بنیادی سنت ہمارے آقا جس کو کہتے تھے کہ مہا سنت، وہ مہا سنت دعوت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی مدد رعب کے ذریعے صحابہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی جتنی مدد رعب کے ذریعے صرف دعوت کی وجہ سے کی ہے، باقی اور کسی عمل پر وہ مدد اور وہ رعب اور کسی عمل پر اللہ کے نصرت غیبیہ نہیں ہے جو دعوت اللہ پر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے اور یہ کہتے ہیں سارے دنیا کے ایمان والوں سے کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمائیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ تمہاری مدد اس شرط پر کریں گے کہ تم دعوت اللہ پر آؤ. جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح یاد رکھنا بات. لوگ سمجھتے ہیں دین کی نصرت تو مال سے بھی ہو سکتی ہے، عورتوں سے بھی ہو سکتی ہے، دین کی نصرت تو کسی بھی طرح کر لیں گے. نہیں، میری بات یاد رکھنا، دین کی نصرت کا صرف ایک راستہ ہے. دین کی نصرت کا صرف ایک راستہ ہے کہ مسلمان کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرے. اس کے علاوہ دین کی نصرت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے تو اتنا خرچ کر دیا، مسجد تعمیر کرائی ہے، ہم نے اتنا خرچ کر کے عوام کے لیے کنواں کھدوا دیا ہے، ہم نے اتنا خرچ کر کے تعلیم بنوا دیا ہے، ہم نے اتنا خرچ کر کے غربا کے لیے اسکول بنا دیے ہیں، ہم نے اتنا خرچ. ٹھیک ہے، یہ بڑے اچھے کام ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ سارے اخراجات اور یہ سارے خرچ کی شکلیں یہ سب کے سب مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے. میری بات توجہ جاتی ہے، یہ مسلمان کی مدد ہے. آپ مسلمان کے کام آئیں، بے شک اس کے فضائل، اس پر اللہ کے وعدے، اس پر برکتوں کے وعدے بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگ
مسلمانوں کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھے کہ نہیں؟ وہ مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ اسلام کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان دین پر آئے۔ اسلام کی نصرت مسلمان کا دین پر جمع ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نصرت اسی کو کہا ہے، رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں، یہ نصرت ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نصرت وہ صرف دعوت اللہ ہے۔ یہ بات آپ کو بہت عجیب سے لگے گی، بہت عجیب سے لگے گی کہ دین کی نصرت سے دعوت اللہ ہے، حالانکہ لوگ مختلف خدمات کے ذریعے دین کی نصرت کرتے ہیں، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی عہدہ۔ میں اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال کا تعلق مسلمان کی ضرورت سے ہے، دعوت کا تعلق مسلمان کے دین اور اس کی آخرت سے ہے۔ کیونکہ آپ کی روایت میں ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نصرت کرو، مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ظالم کی مدد؟ یہ تو ظالم ہے، اس کی کیا مدد کر؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کی اصل نصرت ہے۔ کیوں؟ کہ تمہاری دعوت اور کوشش سے ایک آدمی اللہ کے فرائض کو ادا کرنے پر آ جائے۔ امت کو اللہ کے فرائض پر لانا نصرت ہے۔ ایک آدمی کو کفر سے، شرک سے، جہنم سے بچانا اس کی سب سے بڑی مدد ہے۔ کوئی آدمی گڑھے میں گرنے جا رہا ہو اور اگلا قدم اسے گڑھے میں گرنے کو ہو، وہ اس کے لیے مدد کیا ہے؟ آپ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیں، یہی تو نصرت ہے، یہی تو اس کی نصرت ہے۔ بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت جہنم کے کنارے پر ہے، ان کو پکڑ کر جنت کی طرف پھیرنا یہ سب سے بڑی نصرت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین کا مددگار بنایا تھا، اور دین کا مددگار سے بنایا تھا تاکہ مسلمان دیندار باقی رہے۔ ہمارے ایسا فرماتے ہیں کہ اپنی ذات سے پورا نہیں بدلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا ناصر نہیں ہے، دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جتنی مدد غیبی دین کی دعوت پر کی ہے، اتنی آپ اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ کی سیرت، آپ کو عبادات پر وہ مدد نہیں ملے گی جو دعوت پر ملے گی۔ دیکھ لو صحابہ کو اٹھا کر سب جمع کیا ہوا ہے کہ دین کی دعوت پر اللہ نے کیا نصرت کی ہے، دین کی دعوت پر اللہ نے کیا نصرت کی ہے۔ دیکھو ایسا بول کے دیکھو، سارے عنوانات اور سارے واقعات جمع کیے ہیں صحابہ کے، جی تعداد ذریعہ ہیں، ان سب کو لا کر جوڑا ہے دین کی دعوت سے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان اپنے دین کا داعی تھا تو اللہ رب العزت اس کی مدد روٹ سے کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری روم کے بادشاہ کو لات ماری ہے کہہ کر کہ بادشاہ کے لیے دین چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا قدر کر دیں گے، کہ قدر کر دو، ہماری تو تمنا ہے یہ کہ دین کے کام ہماری جان آ جائے، دین کے کام ہماری جان آ جائے، تو ہماری تمنا ہے، کرو قتل۔ ہم تو تمنا نہیں پھرتے ہیں کہ ہماری جان دین کے کام آ جائے۔ بادشاہ مایوس ہو گیا۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اگلے زمانے میں بھی مسلمان کے اپنے دین پر قائم رہنے کا دعوت اللہ کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ انبیاء کی سنت ہے جو بلیغ الاستقامت کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کو باطل کے مقابلے پر جمانے والا جو عمل ہے وہی دعوت ہے، وہی دعوت رضا ہے، کہ اگر تم دین کی نصرت پر ہو دعوت سے
تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں باطل کے مقابلے میں، اور تمہارے قدموں کو جمانے والے ہیں باطل کی رکاوٹوں کے مقابلے میں، تمہارے قدموں کو جمانے والے ہیں۔ اس لیے ذرا غور کرو واقعات پر جن میں صحابہ کرام نے جا کر دعوت دی، اور دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت یہ تھی کہ ان کو ان کے ملک و مال سے، ان کے سامانوں سے، ان کے عہدوں، ان کے منصبوں سے بالکل نظر پھیر کر صحابہ کرام صرف ان کی ہدایت چاہتے تھے، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، ان جہنم سے بچانا چاہتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس زمانے کے مسلمان کے دل میں دو چور ہیں، ایک غیروں کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانا، اور دوسرے اگر اپنی خواہش کے نقشے توڑنے لگے تو ان کی ہلاکت کی تمنا کرنا۔ یہ دو چور مسلمانوں کے دلوں میں ہیں۔ یہ مسلمان خواہشات پر پڑے گا اور گناہوں کی طرف جائے گا، اور بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے۔ یہ تو صحیح حدیث ہے، ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے ان پر جو دعوت اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ سیدھی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ ان ظالموں کا تسلط مسلمانوں پر ختم ہو، اور اس کے لیے اللہ والوں سے، بزرگوں سے، مشائخ سے دعائیں کرائیں، تو حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں جہنم میں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ان کے تسلط کو ہٹانا چاہیں گے اللہ والوں کی دعاؤں سے تو بھی ان کی دعائیں جہنم میں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے جن کی نصرت چھوڑ دی، جنہیں جن کی نصرت چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غیروں کو مسلط کیا ہے۔ سیدھی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو چور دل میں ہیں، ایک غیروں کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، اور ایک نعوذ باللہ اللہ نہ کرے غیروں سے انتقام کا جذبہ۔ نہیں، ان کی ہدایت کا جذبہ رکھو دل میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقدر ہے وہ ہو جائے گا، لیکن مسلمان ساری انسانیت کے حق میں، مسلمان کو چاہیے ساری انسانیت کے حق میں محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ساری اقوام باطلہ کے لیے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے۔ یہ اگر مسلمان کے طریقے پر نہیں آئے گا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ میں یہاں تک کہہ دوں آپ سے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تلاوت، عبادت بھی کر لو گے تب بھی مغلوب ہو کر رہو گے۔ یہ صاف بات ہے۔ سارے اعمال کرو گے تبھی مغلوب ہو کر رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے اگر غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے یا ان کے مال اور متاع سے انتفاع کا ارادہ ہے، نفع اٹھانے کا ارادہ ہے، تو پھر مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام کے غالب آنے کا جو اصل سبب ہوا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اللہ اکبر میدان قتال میں بھی صحابہ کی تمنا یہ ہوتی تھی کاش یہ اسلام لے آئے، اور لن دکھلایا۔ وہ اتنے میدان اتار کر دیکھتے ہیں کہ تمہارے میرے مخلوق کے بارے میں کیا خیال ہے۔ درجہ جو روم کی فوج کا سپہ سالار تھا، خالد ولید اس کے مقابلے پر تھے، آخری حملہ ہونے والا تھا، آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے آگے ہوتے درجہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فوجی سمجھی درجہ کی شاید یہ دھوکے سے حملہ کر دیں گے کہ نہیں، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کی تو یہ صفت ہے، نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ آگے بڑھایا اس کو، قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ دونوں کے گھوڑوں کے گلے آپس میں مل گئے، گھوڑوں گردنیں مل گئی آپس میں، اتنا قریب آ گئے۔ فوج جب تیزی سے حملہ کر دیں گے، تب خالد نے کہا درجہ ہم چاہتے ہیں تم اسلام لے آؤ۔ دعوت دے چکے، بار بار دعوت دے چکے، دعوت پہنچ چکی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے،
اللہ نے دیکھ لیا کہ میرے صحابہ کے دلوں میں ان دنیا میں بسنے والوں کے لیے کیا جذبہ ہے. اللہ نے دیکھ لیا. جن میں مقدمے میں ہدایت تھی اللہ نے ہدایت دی، جن میں ہدایت نہیں تھی وہ راستے سے ہٹ گئے. سیدھی بات ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان دین کی دعوت پر اور مسلمان اپنے دل کے رخ کو، اپنے دل کی نیتوں کو درست کرے گئے. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے مسلمان سے، اور یہ غیروں کی جنت کو یہاں طلب کر کے اپنی جنت کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے. کتنا نادان، کتنی بڑی غلطی ہے یہ. سوچو تو صحیح. وہاں تو غیر مسلمان کی جنت کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، کسی نے اس کو سن بھی نہیں سکیں گے. وہاں تو بیچارے ہماری جنت اتنے دور، اور ہم ان کی وقتی جنت کو غصب کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں. بڑی بے انصافی کی بات ہے. میں صاف کہہ دیتا ہوں، جو غیروں کی جنت سے چلنا چاہیں گے وہ اپنی جنت کو خطرے میں ڈال لیں گے. حالانکہ وقتی ہے وہ ابدی ہے. جو غیروں کی وقتی جنت کا ارادہ کریں گے وہ اپنی ابدی جنت کو خطرے میں ڈال دیں گے. اللہ کی شان. ذرا جانے نہیں اسلام قبول کر لیا اور خالی اپنے خیمے میں لائے، غسل کرایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی اسلام میں داخل ہونے کی، اور وہ پڑھتے ہی اگر حملہ کر دیا فوج نے دیکھ کر ہمارے سپہ سالار ادھر چلا گیا، اس میں شہید ہو گئے. ایک پیر اسلام میں، دوسرا پیر جنت میں. دیکھو تو صحیح کتنی مسافت کم ہو جاتی ہے. دعوت کتنی مسافت کم ہو گئی. ایک پیر، ایک قدم رکھا اسلام میں، دوسرا قدم جنت میں. جی ہاں، کوئی نماز بھی نہیں ملی ان کو، صرف وہ 2 رکعت جو اسلام میں داخل ہونے کی پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھوائیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی مدد دعوت کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت کے لیے نقل حرکت میں ڈالا تھا. یہ زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے اور اس زمانے کے ناواقف لوگوں کا خیال ہے کہ چینل اسلام کا بھی ہوتا کہ اسلام پھیل جائے، باطل کا راج اسلام نہیں پھیلے گا، باطل پھیلے گا. میں کہا کرتا ہوں اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ آلات و ذرائع مل جائیں جس سے ہم دین کا پیغام بیٹھے بیٹھے پہنچا دیں دنیا میں، کہ نہیں، نبی کے طریقے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ طریقہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے اور بے اجر ہے. نہ اس میں ہدایت کا کوئی وعدہ ہے، نہ اس پر کوئی اجر ملنے والا ہے. یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں. بلکہ سوچنے کی بات ہے وہ نماز جس کا وقت محدود اور متعین قضا ہونے کا خطرہ ہے، اگر اس نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے صحابہ کرام نے آپ کے سامنے ڈھول پیش کیا کہ اس کو بجا دیں لوگ نماز کے لیے آ جائیں، سارنگی پیش کی اس کو بجا دیں لوگ نماز کے لیے آ جائیں، آگ جلا کر دھواں اٹھا دیں لوگ دھواں دے کر آ جائیں. فرمایا نہیں، آگ جلا کر جمع کرنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور ڈھول بجا کر جمع کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور سارنگی بجا کر جمع کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. ہم یہ طریقے اختیار نہیں کریں. جی سنو، نماز جیسے عمل کے لیے اس کا وقت متعین ہے، محدود ہے، سب سے طرح کرنی ہے فوراً نماز کے لیے آنے کی. فرمایا نہیں، یہ طریقہ ہمارے استعمال کرنے کے لیے نہیں، یہ طریقے ہمارے کام کے، یہ طریقے ہمارے طریقے نہیں، یہ طریقے یہود نصارہ کے طریقے ہیں. اللہ اس زمانے کا مسلمان اس کی اپنی صلاحیت تو لگ رہی ہے دنیا پر، اور دین کتابوں میں یہ دین جو ہے وہ آیات اور ذرائع پر، اور بلکہ ایسے بے عقل ہیں کہ دینی مجلسوں کی تصویریں لے کر ان پر ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. جی ہاں، حرام راستے سے فائدہ پہنچا. سوچے تو صحیح، حرام راستے سے فائدہ نہیں تو عقل حیران ہے دیکھ دیکھ کر کہ کوئی دین میں ایسی باقی یہ رہی جس کی تصویریں لے کر لوگ پھیلاتے نہ ہوں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم دین پہنچا رہے ہیں. نہیں، دین کے پہنچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. دین کی دعوت کے لیے
ہمیں اس طرح سنت پر آنا پڑے گا جس طرح خدا کی قسم نماز کا طریقہ سنت متعین ہے، اس کو کوئی متبادل نہیں، اس طرح دعوت اللہ کا طریقہ بھی متعین ہے، اس کو کوئی متبادل نہیں۔ یہ کہنا دعوت یوں بھی ہے، دعوت یوں بھی ہے، دعوت یوں بھی ہے، دعوت یوں بھی ہے، نہیں۔ جس طرح نماز کا ایک طریقہ مسنون ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح دعوت کا بھی طریقہ متعین ہے کہ جس طرح نبی نے پیغام پہنچایا ہے بالکل اس طریقے کا پابند ہو کر اللہ کے دین اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح اس کو راستہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں۔ سمجھتے تھے کہ جب آپ کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لے جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں کرے گا۔ آپ کے چلنے کے لیے تو حق کا طریقہ چاہیے۔ باطل کے طریقوں کے لیے باطل کے آلات ہیں، یہ آلات ان کے اپنے طریقوں کے لیے ہیں، دین کے لیے آلات اور یہ ذرائع نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کو لے کر خود حرکت میں آؤ، کیونکہ سنت یہی ہے، سنت یہی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو داعی بنایا تھا، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جو دعوت سے مستثنا ہو یا نفع حرکت سے بیٹھ گیا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اصل یہ سنت ہے، یہ سنت پر سارے دین پر قائم ہونا موقوف ہے، اور اصل یہ وہ سنت ہے جس سنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب بندوں کا وعدہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود جا کر دعوت دیں۔ یہ نقل و حرکت اور یہ خروج اس سنت کی پابندی کے لیے ہے، اور یہ خروج اور نکلنا کو نکالنا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ ورنہ ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے لوگوں کے کہ یہ پھرنا تو قتال کے لیے ہوا کرتا تھا، قتال اب ہے نہیں۔ یہ تو بہت ہی ناسمجھی اور بے عقلی کی بات ہے۔ حالانکہ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تب تم خیر امت ہو سکتے ہو۔ امام ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں یہ آیت کی تفسیر یہی ہے، جاؤ ان کے پاس، ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تم خیر امت جب ہو سکتے ہو۔ اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دین کے بعد کو پہنچانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے، آپ کے دعوے نے جو کچھ کیا ہے اپنے زمانے کے لیے کیا، قیامت تک کے لیے کیا ہے، قیامت تک کے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے آج بھی دعوت کے کام کا وہی طریقہ اور وہی نقل حرکت آج بھی ہے، جو نقل حرکت اور جو حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والوں کے لیے تھا، آج بھی وہی حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفر کا مقصد قتال نہیں ہے، صرف نفر کا مقصد علم کو پھیلانا، نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا، نفر کا مقصد امت کے عقائد کو درست کرانا، نفر کا مقصد امت کو فرائض پر لانا، سارے مقاصد ہیں نفر کے۔ یہ معمولی بات تھوڑی ہے، دین کا قیامی حروف سے موقوف ہے۔ آپ لوگ جا رہے ہیں، دین کا قیامی حروف سے موقوف ہے، ہم لوگ آ جائیں گے۔ ورنہ صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی ہے۔ آتے خود ہی یہ بتانے کے لیے امت کو کہ خروج اور نقل حرکت یہ دین کی بقا کا اور دین کے بیان کا واحد سبب ہے۔ اس راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اس کا بھی نہیں یار، دین کی روح ہم رکیں گے، نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہماری اللہ کا مجبور ہے۔ اللہ کے راستے میں کی خروج کو چھوڑ دینا موجب عذاب ہے، ایسے مسلمان کو چھپا ہوا ہے۔ اذان ہوگا نا اس کے بعد آدھا اس راستے میں نکلنا اللہ کی طرف سے غصے کا عذاب کا، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ امت برائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر عذاب آئے گا اللہ کا